بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایڈوائز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف انداز سے آپ کو لالچ دیا گیا، کبھی دولت دینے کی کوشش کی گئی، کبھی بادشاہت کا لالچ دیا اور کبھی کسی خوبصورت عورت سے شادی کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمتاً تبلیغ کی طرف متوجہ رہے۔ جب لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے اور کافروں کا کوئی ایسا خاندان نہ تھا جس میں کوئی مرد یا عورت مسلمان نہ ہوا ہو، ان حالات میں کافروں میں گھبراہٹ کی لہر شدت سے دوڑی اور انہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، مگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا سایہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آخرکار کفار نے آپ پر جادو کرنے کی بھی کوشش کی، مگر آپ محفوظ رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ تشریف لے گئے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور یہ وفد مدینہ میں بنو زریق قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لبید بن عاصم سے ملا، اور یہ شخص ایک مشہور جادوگر تھا۔ اس کی بہنیں اس سے بھی زیادہ ماہر جادوگر تھیں، اور اس کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی آپ کو نقصان پہنچانے کی، مگر ہم ہر بار ناکام رہے۔ ہم نے ان پر جادو بھی کیے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم تمہارا نام سن کر آئے ہیں کہ تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو، اگر تم ہمارا کام کر دو تو ہم تمہیں بہت انعام دیں گے۔ انعام کا سن کر وہ جادوگر لالچ میں آ گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی خدمتگار تھا، جو بھی بچہ تھا انہوں نے اس کی خدمات حاصل کی اور اس بچے کو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس سے آپ اپنے سر مبارک کے بال سنوارتے ہیں وہ لے کر آؤ، اور اس میں چند بال بھی ہوں۔ چنانچہ اس بچے نے نادانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس میں آپ کے بال تھے اس جادوگر کو دے دی۔ جادوگر اور اس کی بیٹیوں نے مل کر ان بالوں پر جادو کیا اور ان کو کھجور کے گوشے میں رکھا اور اس کو ایک غلاف کے اندر بند کر کے رکھا۔ اس جادوگر نے اس غلاف کو بنی زریق کے ایک کنواں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوتے ہوتے 1 سال لگ گیا۔ جب آپ پر جادو ہوا تو آپ کی ذاتی زندگی پر تو اس کا اثر ہوا، مگر رسالت کے کاموں میں کوئی فرق نہ پڑا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مرض سے صحت عطا فرما۔ اس دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سرانے کھڑا ہے اور ایک دوسرا شخص آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہے۔ مفسرین کے مطابق ان میں ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں بتا دی کہ کس طرح جادو کیا ہے اور کس نے جادو کیا اور اب اس کا حل کیا ہے۔ اور فرشتہ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ 2 صورتیں پڑھ کر اس کی گرہیں کھول لی جائیں گی تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور وہ 2 صورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کنواں کی طرف روانہ کیا جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جادو والے بال کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کنویں میں گئے اور اس کنویں کا پانی ختم کیا اور اس پتھر کے نیچے سے وہ جادو والے بال نکال کر لے آئے جن پر 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے اور اس جادو کی گریں کھلتی گئی۔ جب تمام گریں کھل گئی تو جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر سے پوچھا تو اس نے تسلیم کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو کوئی موذی جانور یا سانپ اور بچھو کاٹ لے تو یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کریں، زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ یہ صورتیں اکثر پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم کرتے تھے۔
ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو صبح و شام روزانہ گھر میں ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔